آج کی ہماری ویڈیو یزید کی بیوی ہند پر ہے۔ تاریخ نے یزید کی 2 سے 3 بیویوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ہم جس بیوی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نام ہند ہے۔ ملک شام کا رہنے والا ایک یہودی تھا جس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی۔ اس یہودی نے اپنی بیٹی کا بہت علاج کروایا، بہت سارے طبیبوں کو دکھایا کہ میری بیٹی کی آنکھوں کا نور آ جائے، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ اب وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر مدینے آیا۔ اس کی ملاقات جناب سلیمان محمدی سے ہوئی۔ جناب سلیمان محمدی نے اس یہودی کو ایک گھر کا پتہ بتایا اور کہا اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں، وہ بہت بڑا طبیب ہے۔ اب وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر آیا۔ امام علی علیہ السلام سے کہا، اے علی، میں غیر مسلم ہوں، میری بیٹی نابینا ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ اب امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، اس کی بیٹی کو آنکھیں دے دو۔ اب امام حسین علیہ السلام نے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس پانی کی چھینٹیں اس کی آنکھوں پر ماری، بس پانی کا لگنا تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہودی نے جب یہ کرامات دیکھی تو امام علی علیہ السلام سے کہنے لگا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور پوچھا، تیری بیٹی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ہند۔ اب وہ عبداللہ واپس شام جانے لگا تو اس کی بیٹی ہند نے کہا، بابا، میں یہاں ہی رہوں گی، میں زینب کی خدمت کروں گی، بابا مجھے کچھ سالوں تک یہاں ہی رہنے دو۔ اب روایات بتاتی ہے کہ ہند کئی سالوں تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رہی۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ سے فرمایا کہ اب تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ اب عبداللہ اپنی بیٹی ہند کو لے کر واپس شام چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد شام میں ہند کی شادی یزید سے ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہند یزید کے گھر میں ایسی تھی جیسے آسیہ فرعون کے گھر میں تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے دردناک ظلم کے بعد آل رسول کی مستورات کو قید کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا گیا، اور جس وقت آل رسول کو دربار شام لایا گیا تو ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور ہند سے کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل پھٹنے لگتا ہے، آؤ تم بھی انہیں دیکھو۔ اب ہند اٹھی، اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور چادر اوڑھ کر اس مقام پر آئی جہاں رسول اللہ کی نواسیاں قید کھڑی تھی۔ اب ہند ایک تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر ہند پر پڑی تو آپ نے اسے پہچان لیا اور سیدہ ام کلثوم سے کہا، اے کلثوم، کیا آپ نے اس عورت کو پہچانا؟ بی بی کلثوم نے کہا، نہیں۔
اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے، یہ ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اب بیویوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا تاکہ ہند ہمیں پہچان نہ سکے۔ اب ہند نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اے بی بی آپ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب ہند نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا تو تخت چھوڑ کر زمین پر آ گئی اور سیدہ زینب سے پوچھا، اے بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہو؟ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ اب ہند نے کہا کہ مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے، ان کا ایک بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ سن کر رونے لگی۔ اب ہند نے کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے۔ ہند نے کہا میرے مولا کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اے ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ اب ہند نے رو کر کہا خبردار اے بی بی ان کا نام یہاں نہ لینا، یہ شرابیوں کا دربار ہے اور وہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سر کو اٹھایا اور رو کر فرمایا اے ہند پہچان میں زینب ہوں، میرے ساتھ ام کلثوم ہے اور وہ رباب ہے۔ اے ہند ذرا سامنے دیکھو، وہ جو کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں اس میں پہلا سر حسین کا ہے، دوسرا سر علی اکبر کا ہے، وہ سامنے عباس کا سر ہے، وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے۔ اب ہند رونے لگی اور اپنے منہ کو پیٹ کر کہنے لگی ہائے میری آقا زادی یہ کیا ہو گیا، کاش میں یہ دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی۔ اب روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی۔ اب ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا، زمین پر پھینکا اور روتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور رو کر یزید سے کہا اے یزید تو نے یہ کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کو تو بن چادر مجمع عام میں لے آیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری اور ہند کے سر پر رکھی اور کہا ہند دیکھتی نہیں ہو کہ نام محرموں کا مجمع ہے اور تو بغیر چادر آ گئی ہو؟ اب ہند نے اپنے سر سے عبا اتاری اور کہا اے یزید اپنی بیوی کو بھرے مجمع میں بغیر چادر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ کی نواسیوں کو بن چادر دربار میں لے آیا ہے، ان کو نام محرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ وائے ہو تجھ پر اے یزید۔ اور یوں ہند روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے آل رسول پر یہ ظلم کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
دے